الحمد لله يستعينه واستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أوفروا اللحى وأحفوا الشوارب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى صدق الله العظيم ومولانا العظام الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ پاک کا بڑا کرم اور فضل ہوا کہ آپ تمام لوگ بڑی قربانی دے کر اپنے کام سے، اپنے اوقات سے، اپنے آرام سے، اپنی مشغولیات سے اپنے آپ کو فارغ کر کر یہاں پر آئے اور دین کی مجلس میں آپ بیٹھے، دین کی نسبت پر آپ جمع ہوئے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کی اس مجلس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں، اپنی رضا نصیب فرمائیں اور اپنا دیدار اور اپنے حبیب و محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو اپنانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور فیصلہ کو دل اور جان سے تسلیم کرنا ایمان کی شرط ہے، کیونکہ اصلاح شرع میں اسلام نام ہی
نبی برحق کی ہدایت کے بموجب خداوند احکام کی تعمیل کرنے کا ہے۔ اپنی عقل اور چاہ کے مطابق خدا کی اتباع کرنا اسلام نہیں بلکہ کفر ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اور محبوب چیز اخلاقانہ، حکیمانہ، شریفانہ جو ہے وہ ایک داڑھی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے یہ داڑھی جو دی ہے مردوں کو، اس داڑھی کے ذریعے سے زینت دی ہے، اور عورتوں کو چوٹیوں سے زینت بخشی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی کریمانہ، حکیمانہ ہمارے اوپر شفقت ہے اور محبت ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج کے اس دور کے اندر اکثریت ہماری ایسی پائی جاتی ہے، اللہ معاف کرے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے آپے میں آزاد ہیں۔ ایسا نہیں۔ کیوں؟ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کے عمل میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو کمال وہی ہے جو کمالات نبوی کا پورے طریقے سے پرتو ہو، پورا اترنے والا اور حسن و خوبی جس کے اندر ہو۔ فرمایا کہ جو محاسن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ۔ تو میرے بھائی اور دوست اور بزرگوں، ہم زندگی گزارنے میں آزاد نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق اگر ہماری زندگی گزرے گی تو ہم کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف زندگی گزرے گی تو ہمارا کام ادھورا ہوگا، ہم دنیا میں بھی ناکام ہوں گے، اور آخرت کی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی وہاں پر بھی ہم ناکام ہوں گے، خسارہ میں ہوں گے، ٹوٹے میں ہوں گے۔ آج ذرا ہم سوچیں، داڑھی کے اوپر ہمارے معاشرے میں کس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں۔ آج اکثریت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس فیشن پرستی کی وجہ سے دماغ اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ لوگ کھلے عام سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، جبکہ میرے محبوب کا فرمان ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو میری سنت سے اعراض کرے وہ میرا نہیں۔ اب ذرا ہم سوچیں، اگر کوئی ہمت کر کے اللہ کا نام لے کر داڑھی رکھ لے تو پہلے تو اس کے گھر والے ہی معترض ہو جاتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، طرح طرح سے اس کو الجھاتے ہیں، اس کے اوپر اعتراضات ہونے لگتے ہیں، الزامات لگنے لگ جاتے ہیں، اور پھر یہ بات گھر ہی تک محدود نہیں رہتی بلکہ محلہ والے، آفس والے، کالج والے، دکان والے، دوست، ساتھی، رشتہ دار، ان سب کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی تو اسے چچا کہہ پکارتا ہے، تو کوئی ماموں کوئی کہتا ہے، ہو یہ کیا صورت بنا رکھی ہے، داڑھی منڈا لو، یہ بھی کوئی عمر ہے، داڑھی رکھنے کی صورت بلا وجہ بگاڑی، یعنی پتہ نہیں کیا کیا اس کے لیے القابات لیے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ، اللہ معاف کرے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس قسم کے اعتراضات کا جواب حضرت مفتی سید عبد الرحیم صاحب لاجپوری دامت برکاتہم نے اپنی مشہور تصنیف فتاوی رحیمیہ کے اندر اس کا جواب دیا ہے، اور ایک حصہ اس جیل میں درج بھی کیا ہے۔ ذرا ہم سوچیں، آپ دیکھیں فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 398 سے لے کر 406 تک آپ کو اسی متعلق باتیں ملیں گی۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ معاف کریں، سنت رسول سے آج لوگ اعراض کرتے ہیں، داڑھی مڑاتے ہیں اور منانے کی تبلیغ کرتے ہیں،
یہی نہیں بلکہ داڑھی مڑانے کو بہتر اور رکھنے کو خراب کہتے ہیں۔ جوان تو درکنار، بڑی عمر کے لوگ، بوڑھے بھی، اللہ معاف کرے، داڑھی مڑا کر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کر سر عام فاسق بن رہے ہیں۔ داڑھی رکھنا اسلامی شعار ہے، اسلام کی پسندیدہ چیز ہے، بلکہ بعض فرشتوں کی تسبیح یہی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، سبحان الذی من زین الرجال باللحى والنساء بالزوائب، یعنی پاک وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے اور عورتوں کو چوٹیوں سے زینت بخشی۔ ذرا ہم سوچیں، اس سے پتہ چلا، ثابت ہوا کہ جس طرح سر کے بال اور چوٹی عورت کے لیے زینت ہے، اسی طرح داڑھی مرد کے لیے زینت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی اور امت کو داڑھی رکھنے کی تاکید فرمائی۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ذرا ہم غور کریں، سنت رسول اللہ کے خلاف چلنے پر ہم کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اگر ہم نے ٹھکرا دیا تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، انہی میں سے قص الشوارب و اعفاء اللحیہ، مونچھوں کا کٹانا اور داڑھی کا بڑھانا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مونچھوں کو کٹواؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ اسلام یہ دین فطرت ہے، اس کے سارے احکام فطرت کے عین مطابق ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، اس کی ساری تعلیمات فطرت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہیں۔ ذرا سوچیں، جیسا کہ ہاں اسلام نے روحانی جمال اور کمال کی تعلیم دی ہے، ظاہری حسن و جمال کو بھی بنایا اور سنوارا ہے، یہ دونوں جمال اور کمال یکجا ہو جائیں تو انسانی کمالات کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ دونوں میں سے ایک ہو دوسرا نہ ہو تو کمال تو ہے مگر مکمل نہیں، جمال تو ہے مگر اکمل نہیں۔ مشرکین اور مجوسی داڑھی تراشتے ہیں، مرد ہو کر عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، مردانہ حسن کو ختم کر کر زنانہ حسن اختیار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، پھٹکار ہوتی ہے، اور جو لوگ ایسے لوگوں کی نقالی کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، وہ بھی لعنت اور پھٹکار کے مستحق ہیں۔ ذرا غور کریں، میں آپ حضرات کے سامنے بڑے درد کے ساتھ چند احادیث مبارکہ پیش کرتا ہوں، ذرا غور کریں اور اپنے آپ کو تولیں کہ واقعی کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار ہیں، سچے امتی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں چولا مسلمانوں کا ہو، نام مسلمانوں کا ہو اور کام غیروں کے جیسے ہو، منافقین کے، مشرکین کے، یہودیوں کے جیسے عمل ہم کر تو نہیں رہے۔ ارشاد محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، عورتوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر بھی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی ہے کہ دیکھو، مشرکین کی موافقت نہ کرنا، ان کی مخالفت کرنا، مجوس کی قدم بقدم نہ چلنا، مجوسیوں سے بچ کر چلنا، ان کی طرح داڑیاں کٹوا کر عورتوں کی طرح نہ بن جانا،
مرد مو مرد کی شان سے رہو، زنانہ پن نہ پیدا کرو۔ آگے ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے، فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں کٹاؤ، داڑیاں بڑھاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ ایک جگہ ارشاد ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو مونچھیں نہ کٹوائے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور اللہ معاف کرے، آج الٹا زمانہ آ گیا ہے، لوگ داڑھیاں کٹواتے ہیں، مونچھیں رکھتے ہیں، اور مونچھیں رکھنے اور بڑھانے میں مقابلہ بازی تک کرتے ہیں، جبکہ دین فطرت کا حکم اس کے برخلاف الٹا یہ ہے کہ داڑیاں بڑھائی جائیں، مونچھیں کٹوائی جائیں اور پست کرائی جائیں۔ میں بتاتا چلوں، آج داڑھی رکھنے کا فیشن بھی عجیب چل گیا۔ وہ لوگ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، جو لوگ خشخشی داڑھی رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں، برائے نام داڑھی رکھتے ہیں، انہیں بھی سوچنا چاہیے، کیا اس سے شریعت کا منشا پورا ہو گیا؟ کیا شریعت کی چاہت پوری ہو گئی؟ کیا شریعت پر عمل پورا ہو رہا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ شریعت کا منشا اس وقت پورا ہوگا جو شریعت کے مطابق ایک مشت داڑھی رکھی جائے۔ داڑھی کی یہ مقدار واجب ہے، اس سے کم رکھنا سخت گناہ اور حرام ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اتنی بڑی تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار غصہ میں ان کی داڑھی پکڑی تو مٹھی میں آ گئی۔ ابو معمر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر اور عصر میں قرات فرماتے تھے یا نہیں؟ جواب دیا کہ فرماتے تھے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ حضرات کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات فرماتے تھے؟ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے ہم سمجھتے تھے کہ آپ قرات فرما رہے ہیں۔ ذرا غور کریں، ظاہر ہے کہ وہی داڑھی حرکت کرے گی اور ہلے گی جو لمبی ہوگی۔ چنانچہ حدیث کریمہ میں داڑھی کو بڑھانے کے متعلق جو الفاظ وارد ہوئے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا اوفو، ارخو، وفرو وغیرہ وغیرہ، جن کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی کو بڑھنے کے لیے اپنے حال پر چھوڑ دینا اس کا تقاضا تھا کہ داڑھی میں تراش اور خراش بالکل جائز نہ ہو، لیکن دوسری طرف شریعت میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ داڑھی کا طول اور عرض اتنا لمبا ہو جائے، بڑھ جائے کہ چہرہ مذاقیہ بن جائے، کارٹونوں کی طرح چہرہ ہو جس سے لوگ مذاق کریں، تمسخر کریں، اور یہ صورت جبھی ہو سکتی ہے جب داڑھی ایک مشت سے بڑھ جائے۔ چنانچہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی مبارک کے لمبے پن کو، طول کو، عرض کو اس سے زائد نہیں رکھتے، اس سے زائد بال آپ کاٹ دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حج اور عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد احرام کھولتے تو داڑھی کو مٹھی میں پکڑ کر زائد حصہ کاٹ دیا کرتے تھے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس سے ثابت ہوا کہ داڑھی میں تراش اور خراش اور کاٹ چھانٹ کی اجازت اس وقت ہے کہ ایک مشت سے زائد ہو۔ جب تک کہ داڑھی ایک مشت سے کم ہو، یاد رکھ لے، اس سے چھوٹی اگر کاٹی گئی، چھانٹ کانٹ کی گئی، تراشی گئی، اس کی گنجائش نہیں۔ فقیہ بے بدل حضرت علامہ ابن عابد ابن شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، داڑھی کتروانا جب کہ وہ ایک مشت سے کم ہو، جیسا کہ بعض مغربی لوگ، ہجڑے قسم کے لوگ آج کرتے ہیں، اس کو کسی نے جائز نہیں کہا۔ اور پوری داڑھی صاف کر دینا ہندوستان کے یہودیوں اور مجوسیوں کا عمل رہا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ داڑھی مڈانا حرام ہے اور ایک مشت کی مقدار تک اس کو بڑھانا اور چھوڑے رکھنا واجب ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ذرا ہم غور کریں کہ آج ہمارے عمل کس طرح سے ہو رہے ہیں۔ کیا واقعی
ہم نے اپنی صورت کو، اپنی سیرت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق بنا رکھا ہے یا اپنی خواہشوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ یاد رکھ لیں، داڑھی ترشوانا، داڑھی منڈانا تو ایسا آج عام ہو گیا ہے کہ لوگ داڑھی منڈوا کر شرماتے نہیں، اللہ معاف کرے، اور بلکہ بعض لوگ تو اس گناہ کو کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے۔ میں یہ کہتا چلوں کہ جو گناہ پر فخر کرتے ہیں وہ یاد رکھ لیں ان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوست اور بزرگوں، داڑھی کٹوانا باعث ذلت ہے، داڑھی کٹوانا دین کا شعار نہیں ہے، یہ مومن کا شعار نہیں ہے، یہ متقی کا شعار نہیں ہے، بلکہ مغربی لوگوں کی تہذیب ہے، اسلام دشمنی لوگوں کا، یہ فیشن پرستوں کا نمونہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، ایمان کا درد، ایمان کا غم ہمیں نصیب فرمائے۔ دعا کریں کہ وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ پھر موقع ملا تو میں داڑھی کے اوپر مکمل طریقے سے واضح روشنی ڈالوں گا۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔